Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. السلام علیکم دوستوں. کیا ہوتا ہے جب ایک 50 سال پرانی کمپنی اپنا سب سے بڑا برانڈ اکیلے مارکیٹ میں اتارتی ہے؟ میٹکو فوڈز نے فلک فوڈز کو کارو آؤٹ کر لیا ہے اور اب ایک بڑا آئی پی او آنے والا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئی پی او آپ کو ایف ایم سی جی سیکٹر میں گروتھ بیچ رہا ہے یا میٹکو اپنی لائبلٹیز آپ کے کاندھوں پر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج ہم میٹکو کی تھرڈ کوارٹرلی رپورٹ اور اس کی کارپوریٹ بریفنگ کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے، پیج بائی پیج، لائن بائی لائن اینڈ ایوری تھنگ ان بٹوین. اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ یہ سبسیڈری لسٹنگ کے پیچھے کا اصلی مقصد کیا ہے. چلیے فلک فوڈز کی ڈیٹا کی گہرائیوں میں اترتے ہیں. سب سے پہلی چیز، دا بی ٹی اے، بزنس ٹرانسفر اگریمنٹ، آپ کی اسکرین پہ دیکھیے. میٹکو فوڈز نے 17 نومبر 2025 کو فلک فوڈز کے ساتھ بزنس ٹرانسفر اگریمنٹ مکمل کیا تھا، جو آفیشیلی ڈاکیومنٹ پہ 18 کو آیا. اس کا مقصد کنزیومر فوڈز ڈویژن کو ایک الگ لیگل اینٹی بنانا تھا تاکہ اسے لسٹ کیا جا سکے. فورنزک طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹریٹیجک کارو آؤٹ ہے جو بڑے گروپس اکثر ویلیو انلاک کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت میٹکو نے اپنا کنزیومر ڈویژن پوری طرح فلک فوڈز کو منتقل کر دیا. یہ ٹرانزیکشن اس آئی پی او کی بنیاد ہے جس پہ پوری بلڈنگ کھڑی ہونی ہے. تو اس کے ساتھ ذہن میں سوال آتا ہے، کیا کنزیومر ڈویژن کو الگ کرنے سے میٹکو کی اپنی ویلیویشن پر نیگیٹو اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ شارٹ ٹرم میں میٹکو کی بیلنس شیٹ سے ایسٹس تو کم ہوں گے، مگر فلک کی لسٹنگ سے میٹکو کی اوور آل انویسٹمنٹ ویلیو بڑھ جائے گی. پوائنٹ نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں. دی 48% سیلز گروتھ سرج. اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے کارپوریٹ بریفنگ کی جانب. اس کے پیج نمبر 34 پہ دیکھیے. اس پیج کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ پیج آپ کو بتا رہا ہے 48% سیلز گروتھ کے بارے میں. دیکھیے کارپوریٹ بریفنگ کے مطابق فلک فوڈز ڈویژن نے فسکل ایئر 25 میں 540 ملین روپے کی سیلز رپورٹ کی ہیں. یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 48% کا نمایاں اضافہ ہے، جو ایک ٹیک لیول گروتھ ظاہر کرتا ہے. فورنزک آڈیٹر کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ گروتھ سسٹینیبل ہے یا صرف پی او سے پہلے ونڈو ڈریسنگ ہے، میک اپ وغیرہ کروا رہے ہیں. اگر سیلز والیوم بڑھ رہا ہے تو مارجنز کا کیا حال ہے؟ اسپائسز، ریسیپی مکسز، بلک رائس، ان سب کے مارجنز میں ڈفرنس ہوتا ہے، اور اسپائسز اور ریسیپی مکسز کا مارجن کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ 48% کی گروتھ ریٹ اگلے 3 سالوں تک مینٹین بھی کی جا سکے گی؟ تو فی الحال تو لگتا ہے کہ ذرا مشکل ہو. کیوں؟ کیونکہ بیس افیکٹ بڑھنے سے گروتھ نارملائز ہو جاتی ہے، مگر برانڈ ایکوٹی میں مدد دے سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 کی جانب چلیے. دا کموکی پلانٹ ٹرانسفر. اس کے لیے ہم چلتے ہیں ڈائریکٹرز ریویو کی جانب. تھرڈ کوارٹرلی رپورٹ کے پیج نمبر 8 پہ دیکھیے. یہ ایسٹ ٹرانسفر اپریل 2026 میں میٹکو نے اپنی 3.47 ایکڑز 3.47 ایکڑ کی گجرانوالا میں جگہ ہے کمو کی، وہاں زمین اور پلانٹ فلک فوڈز کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی. یہ ایسٹ ٹرانسفر فلک فوڈز کی بیلنس شیٹ کو ریئل اسٹیٹ اور پروڈکشن کیپیسٹی سے مضبوط کرتا ہے. فورنزک آڈٹ میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹس کس قیمت پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اگر ٹرانسفر پرائس بک ویلیو پر ہے تو مائنورٹی شیئر ہولڈرز کے لیے یہ ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے. یہ پلانٹ فلک کی مینوفیکچرنگ کا گڑھ یعنی ہب بننے والا ہے.
لیکن ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا پلانٹ کی اونرشپ ٹرانسفر ہونا آئی پی او کی فلور پرائس بڑھنے کا کوئی ٹیکٹک تو نہیں؟ تو اس کا مختصراً جواب ہے کہ ہاں، ٹینجیبل ایسٹس بیلنس شیٹ پر ہونے سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور ویلیویشن بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں، شفٹ فرام کموڈیٹیز ٹو ایف ایم سی جی۔ اس کے لیے آپ آ جائیے پیج نمبر 41 کی جانب۔ دیکھیے، میٹکو کا اصلی پلان لو مارجن بلک رائس بزنس سے نکل کر ہائی مارجن ایف ایم سی جی، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز میں آنا ہے، کیونکہ ان میں مارجن کافی زیادہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ فلک برانڈ صرف چاول نہیں بلکہ مسالے، سیزننگ اور کنوینئنس فوڈز پر فوکس کر رہا ہے۔ فورنزک ڈیٹا بتاتا ہے کہ ایف ایم سی جی کمپنیز کا پی ای ریشو ہمیشہ کموڈیٹی کمپنیز سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لسٹنگ کا مقصد مارکیٹ سے ایف ایم سی جی ملٹیپل لینا ہے، جو میٹکو کو کموڈیٹی پلیئر ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایک انٹیلیجنٹ ویلیویشن پلے ہے، لیکن ہم تو سوال اٹھائیں گے کہ کیا مارکیٹ فلک فوڈز کو انگلش فوڈز یا نیشنل فوڈز جیسا ملٹیپل دے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ صرف تب اگر ان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اور برانڈ سپینڈنگ کمپیریٹرز کے مقابلے میں اگریسو ہو۔ پوائنٹ نمبر 5، اپوائنٹمنٹ آف کے ٹریڈ ایز اے کنسلٹنٹ۔ دیکھیے، میٹکو نے، وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، میٹکو نے کے ٹریڈ کو سیکیورٹیز کو کنسلٹنٹ ٹو دا ایشو مقرر کیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئی پی او کی تیاری فل سوئنگ میں ہے اور ریگولیٹری پروسیس شروع ہو چکا۔ کنسلٹنٹ کا رول آئی پی او کی پرائسنگ اور مارکیٹنگ میں انتہائی اہم ہوتا ہے۔ فورنزک اسکروٹنی میں ہم کنسلٹنٹ کی پچھلی آئی پی او ہسٹری دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹرز کو کتنا اپ سائڈ دیا۔ یہ پوائنٹ ثابت کرتا ہے کہ فلک فوڈز اب صرف ایک ڈویژن نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی بننے جا رہی ہے۔ لیکن یہاں سوال اٹھانا بنتا ہے کہ کنسلٹنٹ کا اپوائنٹمنٹ آئی پی او کے ٹائم لائن کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگلے 6 سے 9 مہینوں میں ہم ڈرافٹ پروسپیکٹس پی ایس ایکس پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے آلموسٹ 70% ٹائم گزر چکا ہے، تو اٹس پریٹی کلوز کہ ہم ڈرافٹ کچھ ہی ہفتوں میں دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن فریم ورک۔ اس کے لیے ہم واپس آئیں گے یہاں پہ اور ہم جائیں گے تھوڑا سا آگے کی جانب، پیج نمبر 47۔ دیکھیں، میٹکو فوڈز اور فلک فوڈز کے درمیان پیرنٹ سبسیڈری کا رشتہ رہے گا۔ کوارٹرلی رپورٹ کے نوٹ نمبر 22، یہ پوائنٹ نمبر 22 میں ریلیٹڈ پارٹی بیلنسز کا ذکر ہے، جو کہ فورنزک پوائنٹ آف ویو سے کراس سبسیڈائزیشن کا خطرہ دکھاتا ہے۔ کیا میٹکو سستا را مٹیریل فلک کو دے گا یا فلک اپنے پروفٹس میٹکو کے ڈیٹ پے کرنے کے لیے یوز کرے گا؟ آئی پی او کے بعد کارپوریٹ گورننس کا امتحان ہوگا کہ کیا دونوں انٹیٹیز آرمز لینتھ پر کام کرتی ہیں یا لوپ انویسٹر کے لیے ہمیشہ بڑے سوال چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے کہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کا شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ تاکہ شیئر ہولڈرز کو یقین ہو کہ ان کا منافع کسی اور اینٹی کی بیلنس شیٹ صاف کرنے میں تو نہیں جا رہا۔ پوائنٹ نمبر 7، ورکنگ کیپٹل اینڈ ریسیویبلز شفٹ۔ اس کے لیے تھوڑا سا ہم واپس جائیں گے پیج نمبر 33 کی جانب۔ دیکھیے، بی ٹی اے کے تحت میٹکو نے اپنے کنزیومر ڈویژن کے ریسیویبلز اور پیبلز بھی فلک فوڈز کو ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ فورنزک آڈیٹر کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹرانسفر شدہ ریسیویبلز ریکوریبل ہیں یا ان میں بیڈ ڈیٹس چھپے ہوئے ہیں۔ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ فلک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ایف ایم سی جی میں کریڈٹ ٹرمز سخت ہوتی ہیں۔ اگر ریسیویبلز بڑھتے ہیں تو آئی پی او کا پیسہ گروتھ کے بجائے ورکنگ کیپٹل میں پھنس جائے گا۔ یہ پوائنٹ کیش فلو کی
اصلیت ظاہر کرتا ہے. اور یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ریسیویبلس کا ٹرانسفر ہونا فلک فوڈز کی لیکوڈیٹی پر کیا اثر ڈالے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ریکوری سلو ہوئی تو فلک کی لسٹنگ کے فوراً بعد مزید بوروئنگ کرنی پڑے گی. پوائنٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. دا فلک برانڈ ویلیو انٹینجبل ایسٹس. اس کے لیے آپ چلیے پیج نمبر 2 کی جانب. دیکھیے فلک برانڈ 65 سے زائد ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اور یہ میٹکو کا سب سے قیمتی انٹینجبل ایسٹ ہے. آئی پی او میں اس برانڈ کی ویلیویشن ایک بڑا حصہ ہوگی. فورنزک نظر سے دیکھیں تو برانڈ ایکویٹی بلڈ کرنے میں سالوں لگتے ہیں اور فلک نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا برانڈ نیم کی اونرشپ پوری طرح فلک فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ٹرانسفر ہوئی ہے؟ لائسنس ایگریمنٹس اور رائلٹی فیس کے فائن پرنٹ کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اور یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا برانڈ اونرشپ کے بنا فلک فوڈز ایک ہالو اینٹی خالی ڈھانچہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل. اگر برانڈ میٹکو کے پاس رہا اور فلک صرف مینوفیکچرر رہا تو ویلویشن ڈراسٹکلی گر جائے گی. پوائنٹ نمبر 9 انوینٹری مینجمنٹ اینڈ را مٹیریل سورسنگ. اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا پیج نمبر 40 کی جانب. یس. دیکھیے فلک فوڈز کا را مٹیریل چاول اور سپائسز میٹکو سے آئے گا یا مارکیٹ سے. کوارٹرلی رپورٹ جو آپ کے سامنے ہے میں انوینٹری کے ویلیوز تو دی گئی ہیں جو کہ کموڈٹی پرائس والیٹیلیٹی سے جڑی ہیں. فورنزک انالیسس ظاہر کرتا ہے کہ اگر را مٹیریل پرائسز بڑھتے ہیں تو فلک کے مارجن سکویز ہوں گے. کیا فلک کے پاس انوینٹری کیری کرنے کی فائنینشیل کیپیسٹی ہے؟ رائس پروسیسنگ اور سپائسز گرائنڈنگ کا سائیکل انوینٹری ہیوی ہوتا ہے. اور یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا میٹکو کے پاس فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہے فلک کو را مٹیریل سپلائی کرنے میں؟ تو اس کا جواب ہے یہ پروسپیکٹس میں واضح ہوگا مگر فی الحال یہ ایک پوٹینشیل سپلائی چین رسک ہے. پوائنٹ نمبر 10 رائٹس ایشو فار فنڈنگ پری آئی پی او. اس کے لیے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 8 کی جانب. دیکھیے اپریل 2026 میں میٹکو نے فلک فوڈز میں مزید سرمایہ کاری کے لیے رائٹ ایشو کی منظوری دی. اس کا مقصد فلک کی ایکوٹی بیس کو بڑھانا اور اسے آئی پی او کے لیے تیار کرنا ہے. فورنزک آڈیٹر کے لیے یہ پری آئی پی او فنڈنگ کا ایک اہم سگنل ہے. یہ پیسہ نئے پروڈکٹ لائنز ماڈیفائڈ سٹارچز اور کنزیومر پروڈکٹس کے لیے استعمال ہونا ہے. جب پیرنٹ کمپنی لسٹنگ سے پہلے خود پیسہ لگائے تو یہ اینٹی کی وائبلٹی پر کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم تو سوال اٹھائیں گے کہ رائٹس ایشو کا ٹائمنگ آئی پی او سے ٹھیک پہلے کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ اینٹی کا کیپٹل سٹرکچر آئی پی او کے فلور پرائس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہتر دکھ سکے. پوائنٹ 11 ایکسپورٹ مارکیٹ والیٹیلیٹی رسک. آ جائیے پیج نمبر 39 کی جانب. دیکھیے فلک فوڈز ایکسپورٹ اورینٹڈ اینٹی ہے. یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا وغیرہ کی مارکیٹس. کوارٹرلی رپورٹ میں ایکسپورٹ مارکیٹ والیٹیلیٹی کو ایک خطرے کے طور پر ہائی لائٹ کیا گیا. فورنزک چیک میں ہم گلوبل رائس پرائسز فریٹ کاسٹ کا امپیکٹ دیکھتے ہیں. اگر انٹرنیشنل مارکیٹس میں ریسیشن آتا ہے تو فلک کی لگژری برانڈ سیلنگ متاثر ہوگی. ڈالر کی قدر بڑھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے مگر را مٹیریل کاسٹ بھی تو بڑھ جاتی ہیں. تو یہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا فلک فوڈز کرنسی ڈی ویلیویشن کا نیٹ بینیفیشری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل، مگر صرف تب جب ان کی ایکسپورٹ ریونیو ان کی امپورٹ بیس را مٹیریل کاسٹ سے زیادہ رہے.
Point number 12. The strategy for 5 new products a year. یہ بڑی پرومسنگ چیز لگی مجھے. یہاں آئیے اور پیج نمبر 41 کو ذرا غور سے دیکھیے. میٹکو کی بریفنگ کے مطابق فلک فوڈز ہر سال 5 نئے پروڈکٹس لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اسے فورینسک طور پر ایگریسو ایکسپینشن کہا جاتا ہے. ایف ایم سی جی میں نئے پروڈکٹس کا فیلئر ریٹ 80% ہوتا ہے. کیا فلک کے پاس اتنی R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور مارکیٹنگ بجٹ ہے کہ وہ اتنے نئے پروڈکٹس کو سروائیو کروا سکے؟ انویسٹر کو دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف پروجیکشنز ہیں یا واقعی کوئی پروڈکٹ پائپ لائن میں موجود بھی ہیں. تو کیا پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن سے آپریشنل ایفیشنسی متاثر ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے اگر مینجمنٹ فوکس بھٹک گیا تو فلیگ شپ پروڈکٹس رائس اسپائسز کا مارکیٹ شیئر گر سکتا ہے. ہمارا تھرڈ لاسٹ پوائنٹ لیوریج اینڈ ڈیٹ سروسنگ پوسٹ ٹرانسفر. اس کے لیے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 37 کی جانب. آپ کے سامنے جو کوارٹرلی رپورٹ کا پیج ہے کنسالیڈیٹڈ فائنینشیلز میں ڈیٹ لیولز کافی ہائی ہیں. فورینسک آڈیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بی ٹی اے کے بعد کتنا ڈیٹ فلک فوڈز کی بیلنس شیٹ پر شفٹ ہوا ہے. اگر فلک ڈیٹ ہیوی اینٹی بن کر مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کا پروفٹ فائنانس کاسٹ کھا جائے گی. آئی پی او کا اصل مقصد ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے یا گروتھ، یہ فلور پرائس سے ظاہر ہو جائے گا. ہائی انٹرسٹ ریٹس میں ڈیٹ سروسنگ سب سے بڑا پروفٹ کلر ہے. اور یہاں سوال بھی ہم اٹھا رہے ہیں کہ کیا فلک فوڈز آئی پی او کے بعد ڈیٹ فری اینٹی بن بھی سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے صرف تب اگر آئی پی او پروسیڈز کا بڑا حصہ بینکس کو واپس کرنے میں استعمال کیا جائے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی اور ٹریڈ مارکس. یہاں واپس آئیے اور سنیے فلک فوڈز کا لوگو اور ٹریڈ مارکس کس کے نام پر رجسٹر ہیں؟ فورینسک اسکروٹنی میں آئی پی انٹلیکچوئل پراپرٹی اونرشپ سب سے اہم ہوتی ہے. اگر آئی پی میٹکو کے پاس رہی تو فلک کو رائلٹی پے کرنی پڑے گی جو کہ پروفٹس کو کم کرے گی. پروسپیکٹس آنے پر ہمیں لیگل اونرشپ آف ٹریڈ مارکس کو لازمی چیک کرنا ہوگا. اکثر گروپس آئی پی کو پیرنٹ کمپنی میں رکھتے ہیں جو کہ سبسیڈری کے شیئر ہولڈرز کے لیے انفیئر ہوتا ہے. اور یہاں ہم ایک اور سوال اٹھاتے ہیں کہ آئی پی اونرشپ کا نہ ہونا ویلیویشن کو کتنا گرا سکتا ہے. تو دیکھیے یہ ویلیویشن کو 30 سے 40% تک بآسانی ڈسکاؤنٹ کروا دے گا کیونکہ اینٹی کا مین ایسٹ اس کا برانڈ ہی تو ہے. آخری پوائنٹ فورینسک چیک لسٹ فار انویسٹرز. آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ پہلا فلک کا انڈیپینڈنٹ پی این ایل پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ. دوسرا میٹکو سے ایسٹس کی ٹرانسفر پرائس. تیسری آئی پی او کی فلور پرائس ورسز سیکٹر کی پی ای. فلک فوڈز ایک ایکسائٹنگ گروتھ سٹوری ہو سکتی ہے مگر فورینسک لینس کے بنا انویسٹ کرنا اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے. ڈیٹا ہمیشہ سچ بولتا ہے، بس آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. لگے ہاتھ سوال کرتا جاتا ہوں کہ کیا میٹکو کے موجودہ شیئر ہولڈرز کو فلک آئی پی او میں پریفرنشل ایلوکیشن ملنی چاہیے؟ میری طرف سے تو اس کا جواب ہے کہ تھیوریٹیکلی تو ہاں، مگر یہ پاکستان کے ریگولیشنز اور کمپنی کی پالیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دوستوں اگر آپ کو ایسے ڈیٹا بیک ڈیپ ڈائیوز بیسڈ آن فرسٹ پرنسپلز پسند ہیں تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا if there is anything we can do to make our content better. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Happy trading.